پاکستان آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس افضل فلور مل اور رائس مل کے متاثرین جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں کسان بورڈ پاکستان کے قائدین کے ہمراہ موجود ہیں ان کو ان کا حق دلوانے کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اس کی صدارت ہمارے پریزیڈنٹ سردار ظفر حسین صاحب کسان بورڈ پاکستان سے اس کی قیادت کریں گے، جبکہ دیگر ساتھیوں میں ہمارے ہمراہ پنجاب بستی کے پریزیڈنٹ میاں رشید منہالہ صاحب موجود ہیں، جبکہ چودھری اختر فاروق میو صاحب ہمارے چیف آرگنائزر موجود ہیں، چودھری عمر فاروق سندھو صاحب جو لاہور ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ متاثرین کے نمائندگان میں سے شیخ لیاقت علی صاحب، شوکت علی صاحب، حاجی محمد انور صاحب، میاں وکیل صاحب، میاں فاروق حیدر صاحب اور دیگر ساتھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ صحافی ہمیشہ کسانوں کی آواز بنے ہیں اور کسان بورڈ پاکستان کا جو مقصد ہے کسانوں کو ان کے جائز حقوق دلوانا اور ان کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا، اس مقصد کے اندر ہم صحافی بھائیوں کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، اور آج آپ کی اس بھرپور تعداد میں ہمارے ہمراہ یہاں پر موجودگی یقیناً قابل ستائش ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس مقصد کے اندر ہم مل کر اس جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں اور ان متاثرین کو ان کی رقوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کر رہیں گی۔ تو اوور ٹو سردار ظفر حسین خان صاحب، سینٹرل پریزیڈنٹ کسان بورڈ پاکستان، آپ سے تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا شکریہ تشریف لائے۔ ایک دن ملک لیاقت صاحب نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، شیخ لیاقت صاحب نے فون پہ مجھ سے رابطہ کیا کہ اس طرح افضل فلور مل اور رائس مل والوں نے عرصہ تقریباً 2 سے 3 سال سے ہمارے کروڑوں روپے وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو کسان بورڈ پاکستان نے ہماری جو مرکزی پبلک ایڈ کمیٹی ہم نے بنائی ہے، اس پبلک ایڈ کمیٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو کوئی دکھ درد ہو، ان کی پریشانیاں ہوں تو اس میں ان کی مدد اور معاونت ہم فراہم کر سکیں۔ تو میں نے محترم شیخ صاحب کو کہا کہ آپ محترم فیروز صاحب ہماری پبلک ایڈ کمیٹی کسان بورڈ پاکستان کے صدر ہیں، ان سے رابطہ کر لیں اور آپ مل کے کوشش کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آپ کے ساتھ مل کر آپ کا حق لے کے دینے کی پوری کوشش کریں۔ اور میں نے شاید ان کو یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آدھی بات سمجھ آئی ہے، آدھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد اور کیا کہ آلریڈی ظالم ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو کہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ ہم نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں ان بھائیوں کا ایسے ہی ساتھ دیں گے جیسے یہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں اس موقع پہ افضل فلور مل والوں کو کہتا ہوں اور حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ کسی خاندان کے ساتھ تعلق اگر بدنامی کا ہو تو وہ خاندان والے غیرت کرتے ہیں، یار ہمارے فلاں بندے نے فلاں بندے کا حق مارا ہے، تو یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ لیکن یہ ہمارے ایسے حکمران ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملا ہے تو ہم لوگوں کا حق ماریں گے، یہ عزت کا راستہ، یہ بدمعاشی کا راستہ ہے۔ تو اس موقع پہ میں مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پورے خاندان کو میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے
آپ کی شہرت میں خرابی آ رہی ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آپ کے مطلب جو اسٹیٹس جو عزت اللہ نے آپ کو دیا اس کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا بندہ لوگوں کے کروڑوں روپے مارے، اور کس کے مارے؟ یار وہ جو 6 مہینے سال محنت کرتے ہیں کسان اپنی زمین پہ اور تھوڑا سا غلہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان ہمارے دوستوں کے ذریعے انہوں نے بیچا، اور ان کو جب پیسے نہیں ملے تو انہوں نے نیچے لوگوں کے پیسے دیے۔ اس کا مطلب یہ چند بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہزاروں بندوں کا مسئلہ ہے اور 20 دیہاتوں کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بھائی آپ ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسان بورڈ پاکستان کی قیادت دامے درمے سکھنے ان کے ساتھ ہوگی، جہاں یہ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے اور ان کو اتنا ذلیل کریں گے پورے پاکستان میں کہ وہ مجبور ہوں گے کہ ان کے پیسے ادا کریں، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ اس کا بھی سامنے دھرنا دے کے بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ اس علاقے کے جتنے ہمارے کسان بھائی متاثرین ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی ملیں گے اور ان کو بھی تیار کریں گے تاکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام بھی ظالمانہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام بھی VIP لوگوں کا نظام ہے، یہ تگڑے لوگوں کا نظام ہے، یہ ماڑے کو انصاف نہیں دلاتا ہے، تگڑوں کو انصاف دلاتا ہے۔ لیکن ہم جو ماڑے اور کمزور لوگ ہیں ہم حق مانگتے بھی نہیں ہیں، چٹ کے ساتھ مانگتے ہی نہیں ہیں، اپنی جرأت و وقار کے ساتھ اپنا حق نہیں مانگتے۔ تو مجھے بتایا کہ سینکڑوں بندے ہزاروں بندے کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے، تو کوئی مائی کا لال ہے جو ان کا حق مار سکتا ہے؟ لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں شیخ لیاقت صاحب ان کی پوری ٹیم ہے، شوکت صاحب ہیں، انور صاحب ہیں، میاں وکیل صاحب ہیں، میاں فاروق، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حقیقت ہے انہوں نے 3 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے یہ لوگ انشاءاللہ اس دھرتی کا حسن ہے، جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہو وہ بہت بڑا آدمی ہے، کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے حق کے لیے، اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے اگر لڑتے ہوئے مر بھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عام موت نہیں ہے، وہ ایک شہید کی موت ہے۔ لہذا اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اگر اللہ کو جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے، اور سب سے VIP موت اگر کوئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ لہذا میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، اور یہ سارے امیر آدمی ہیں، یہ اس لیے پیسے واپس نہیں کریں گے غریب ہو گئے جی پارٹی بیٹھ گئی ہے یا وہ کنگال ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بدماشی سے غریبوں کے پیسے مارے ہوئے ہیں۔ تو میں ان دوستوں کے سے جو کھڑے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرے، میں اس کا اپنا VIP آدمی سمجھتا ہوں، اور حق مانگنے والے کے ساتھ کھڑا آنا میں اپنے لیے عزت کا، وقار کا اور اپنی طاقت کا باعث سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ شیخ لیاقت صاحب، میں آپ کو آج اس بڑی پریس کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو یہ حق لے کے دیں گے، اور آپ کا حق کے نتیجے میں نیچے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے ہوں نیچے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو نہیں دیے، ذرا انہوں نے نہیں دیے تو آپ نے بھی نیچے نہیں دیے۔ کامن سینس صحیح ہے کہ مجھے ملیں گے تو میں نیچے کسانوں کو دوں گا، تو لہٰذا پورے کسان کمیونٹی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ مل کے لڑیں گے، کوشش کریں گے کیونکہ انتظامیہ ظاہر ہے ان کے ماتحت ہے، یہ FIR کرائم بھی تو خارج کرا دیتے ہیں، یہ پولیس والوں کو خاموش کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پبلک بولے گی، عوام بولیں گے، کسان بولیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری بدماشیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ محترم شیخ لیاقت صاحب ذرا کنسرنڈ ہیں، پورے اس کیس کو سمجھتے ہیں، کوئی تھوڑی سی تفصیل وہ بیان کریں گے، آپ سوال جواب کرنا چاہے تو کریں۔ انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں اگر ان کی پیمنٹ نہ ہوئی تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے
पूरा धरना देंगे और आखिर वक्त तक कोशिश करेंगे इस तरह इनको आसानी के साथ ये जुल्म करने की इजाज़त इंशाअल्लाह नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। अदना सा बंदा हूँ और जो अफजल फ्लोर मिल GT रोड दादरा लाहौर में वाक़या है उसके मुतासरीन में शामिल। इसके साथ साथ इन्हीं की एक मिल और है जिसको परवीन सराज राइस मिल कोट अब्दुल मालिक में वाक़या है, उसके भी मुतासरीन हैं। ये तमाम लोग जो हैं ज़्यादातर इनमें से किसान हैं और कुछ इसके अलावा डीलर भी हैं। इन्होंने किसानों से गंदम ली और मूंजी भी ली और वो लेके अफजल फ्लोर मिल को गंदम दे दी और इसी तरह इनकी दूसरी मिल परवीन सराज राइस मिल में मूंजी दे दी। इसमें मियाँ फारूक हैदर साहब शामिल हैं जिन्होंने मूंजी में मैक्सिमम दिया। ये इन लोगों ने तकरीबन 90 करोड़ के करीब अफजल ब्रादर फ्लोर मिल से पैसे लेने हैं और ये तीसरा साल चल रहा है और 3 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुआएं भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और आखिरकार हमारी कोशिशें जो हैं वो रंग ले आई हैं। हम किसान बोर्ड के पास चले गए हैं और उन्होंने ये हमारे साथ वादा किया है जो आपके सामने अभी सदर साहब ने भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी किसानों की हेल्प करेंगे। आप ये ना समझें कि एक शेख लियाकत मुतासर है, शेख लियाकत के साथ 50 से 100 बंदा मुतासर है। इसी तरह से ये टोटल जो अफजल ब्रदर मिल के मुतासरीन हैं इनमें से 58 पीपल हैं और 58 लोग जो हैं जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हज़ारों में मुतासरीन जाएंगे। वज़ीर आला साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हुकूमत कर रही हैं, आपका ये हक है, बल्कि आप पे ये फ़र्ज़ ऐन है कि अपनी आवाम की मदद करें। और ये जो अफजल ब्रादर है फ्लोर मिल का मालिक मियाँ मोहम्मद अफजल, ये आपसे रिश्तेदारी का दावा करता है। ये कहता है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे वालदा के कज़न हैं और इस वजह से ये हमारे हाथ नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि आप तक हमारी बात जब पहुँचेगी तो आपको ज़रूर इस चीज़ का एहसास होगा कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ख़ानदान और इतना बड़ा ख़ानदान जो है वो बदनाम हो रहा है। आप बदनामी से बचें, आप कोशिश करें कि इन लोगों की मदद करें और इनसे दुआएं लें। और ये दुआएं लेनी आपकी बनती हैं। हर काम में एक गटर में बच्चा गिर जाता है तो आपका 1 सेकंड में नोटिस आ जाता है और ये हज़ारों लोग मर रहे हैं और भूख से, अफलास से बहुत बुरा हाल है। ये एहतजाज के लिए जो बात कर रहे हैं सदर साहब, ये ऐसे ही है कि हम इंशाल्लाह अगर हमारा मामला हल ना हुआ तो आपके पास ज़रूर हाज़िर होंगे। हमने हर फॉर्म को अपना लिया, कोई फॉर्म पे कोई हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि ये असल रसूख वाला बंदा है अफजल। हर जगह पे कहीं पैसे दे देता है, कहीं आपकी रिश्तेदारी को सामने कर देता है। हम लोग तो अपने बच्चों के फीसें देने से तंग हैं, हम फीसें नहीं दे सकते, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो खुदारा आपकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारी हेल्प करें और हमारा साथ दें। और आप क्योंकि साथ देती हैं, लोगों का साथ देती हैं, तो इसलिए आप साथ दें। मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्तेदार को समझाएं और इससे हमें पैसे लेके दें। ये सब लोग मुतासरीन हैं, बहुत परेशान हैं। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है, पुरज़ोर अपील है कि हमारी फौरी तौर पे दादरसी की जाए और मुझे उम्मीद है कि ये वक्त आएगा नहीं कि हम आपके सामने आके खड़े हों, आपसे रिक्वेस्ट करें, एहतजाज करें, उससे पहले ये मामला हल हो जाएगा और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। वो दम तोड़ रही हैं कि ये कुछ भी नहीं होता, प्रेस क्लब में मायूस हो गए आए हैं, हमारी दादरसी गवर्नमेंट से नहीं हो सकी, तो लिहाजा ज़्यादातर लोग मसरूफ़ हैं जिस वजह से वो नहीं आए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कहेंगे तो इससे डबल क्या ट्रिपल लोग आ जाएंगे, लेकिन खुद ही क्योंकि गर्मी का भी इशू है और मसरूफियात है मेनली चीज़, कुछ आगे एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं इस वजह से।